ناظرین، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے قیام کے بعد یہ سوال مسلسل اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی صوبے میں جرائم پر قابو پایا جا سکا ہے؟ ادارے کی موجودگی یقینی طور پر اثر ڈالتی ہے، اور جب ایسے محکمے فعال ہوں تو کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور سامنے آتی ہے۔ اسی تناظر میں ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا نے ایک نہایت اہم نکتہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اکثر وارداتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساتھیوں کی فائرنگ ہی ملزم کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، اور یہ پہلو تفتیش کے دوران نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آخر اس معاملے پر پولیس نے کیا موقف اختیار کیا؟ تفتیشی عمل کہاں کھڑا ہے اور ان بیانات کی قانونی حیثیت کیا بنتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں سینئر کرائم رپورٹر کی زبانی۔ یہ موضوع کو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا پروگرام کے آغاز میں ہی کہ ہم کس موضوع پہ آج بات کریں گے۔ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور بہت پرانے کرائم رپورٹر بھی رہ چکے ہیں، اور کرائم کے حوالے سے بڑا گہری نظر رکھتے ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ جو پولیس کے معاملات سامنے آتے ہیں، اور خاص کر جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور، اور ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی اور سہیل ظفر چٹھا صاحب نے جو ایک کمبائنڈ پریس کانفرنس کی تھی، اس کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا ان کا تبصرہ اور ان کی گفتگو اس میں شامل کریں گے۔ نعیم صاحب بہت شکریہ۔ نعیم صاحب، ایک تو پچھلے کچھ عرصے سے جب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تو کرائم کنٹرول ہوا پنجاب میں، اور یہ کریڈٹ صرف سی سی ڈی کو جاتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے ونگ اس چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز کی تو ساتھی آئیں گے اور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اس طرح کا جو کرائم روکنے کا فارمولہ ہے نا، وہ کراچی سے خیبر تک کہیں کامیاب نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب کی ایف ایس ایف، کراچی کے 2 آپریشنز، اور خیبر پختونخوا میں آئے روز قانون نافذ کرنے والی سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کے آپریشنز، ان کے پیچھے یہی فارمولہ تھا کہ اتنا خوف ٹیرر کریٹ کر دو کہ لوگ جرم نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عارضی اور مصنوعی ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے۔ کراچی میں کیا ہوا؟ کراچی میں شیخ صاحب جنرل نصیر اللہ بابر کے 2 آپریشن، نواز شریف صاحب کے دور کا 1 آپریشن، جب وزیر داخلہ تھے، 3 آپریشنز میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، بوری بند لاشیں ملتی تھیں، کراچی میں آئے روز قتل و غارت گری تھی، دہشت گردی عام تھی۔ تو انہوں نے اس خون کی ندی اور بہاؤ کو روکنے کے لیے نا اس کے آگے خون کی دیوار کھڑی کی۔ جب آپ خون روکنے کے لیے خون کی دیوار کھڑی کرتے ہیں نا تو وہ خونریزی عارضی طور پر رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے، لیکن جب یہ دوبارہ ابھرتی ہے نا پھر قابو سے باہر ہوتی ہے۔ میں نے جب سی سی ڈی بنی تھی تو بڑا خوش آئند کہا تھا اس کو کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب پرانے آدمی ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کے ماتحت کچھ لوگ ایسے آ گئے، گوا نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، یہ نکالے ہوئے تھے وہاں سے، اور خاص کر وہ جو لاہور میں ہیں، بعض تو ایسے تھے خود گرفتار۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب نے خود احتسابی کا عمل جو متعارف کرایا بڑا اچھا ہے، انہوں نے خود پکڑ لیے، کچھ تھانے والوں نے پکڑ کے دے دیے، کچھ ابھی پکڑے نہیں جا رہے، کچھ نہیں پکڑے جا رہے، ان پہ بھی شکنجہ کسا ہوا انہوں نے۔ لیکن ان کے ماتحت جو تھے نا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ سونے کا نوالا کھلائیں پولیس والے کو، سگا بھائی آپ کا ہوں، سگا بھائی پولیس میں بھرتی ہو جائے، سونے کا نوالا کھلائیں اسے، مخملی بستر دیں اس کو، ہر چیز کا اس کا خیال رکھیں، اس کو 2 سال بعد اپنا دشمن سمجھیں۔ اچھا، میں بڑے وثوق سے اور مثال بھی دے سکتا ہوں، دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ پولیس کی دوستی بھی بری اور دشمنی بھی بری، دوستی دشمنی اور چیز ہے۔ ان کی تربیت میں، اچھا انگریز نے ایک لفظ نکالا کہ ٹیدنگ پرابلم ہے۔ ٹیدنگ پرابلم کیا ہے؟ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اور دانت اس کے نکل رہے ہوتے ہیں تو اس کے دانتوں میں ایک چل ہوتی ہے، چل ہوتی ہے، اور وہ قبر تک جانے تک وہ چل برقرار رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پولیس کی ٹیدنگ پرابلم جو ہے نا اس کو سولو کیے بغیر
آپ جتنے مصنوعی فارمولے بنا لیں گے، جس قدر بنا لیں، نام اس کا کچھ بھی رکھ دیں، رینک جو مرضی لگا دیں، ان کی وہ عادت نہیں جائے گی۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب کو اس بات کا یقیناً علم ہوگا اور قلق ہوگا، رنج ہوگا ان کو اس بات کا کہ ان کے ماتحت جو ہیں بہت سے واقعات میں جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا مفاد وابستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے علم میں بھی ہے اور وہ کارروائی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہ ہے کہ آپ NCCI ایک وفاقی ایجنسی ہے، سائبر کرائم بھی ایجنسی، FIA سے نکال کے انہوں نے انڈیپینڈنٹ کر دی، بالکل ایسے ہی اس کا کیا حشر ہوا؟ گرفتاریاں ہوئی، پورے کا پورا سسٹم دھڑام سے نیچے آ گیا، ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے، کانسٹیبل سے لے کے اور DG تک پہ الزام لگ گیا، کروڑوں اربوں میں پہنچ رہا ہے، اربوں میں پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ سمت درست نہیں تھی، بندے وہی تھے جن کے خلاف 25 انکوائریاں تھیں اور زیر تکمیل تھی۔ میں نے آپ ہی کے ایک شو میں کہا تھا کہ مجھے کوئی شخص پولیس کا اعلیٰ افسر یا ان کا باپ دادے سے سنا ہوا کوئی ایسا قصہ، ایسا واقعہ بتائیں جس میں پولیس کانسٹیبل کی لاش پڑی ہو، ڈیڈ باڈی پڑی ہو، اور وہ کہیں یہ پھانسی لگ کے آیا ہے، پھانسی لگ کے آیا ہے۔ کوئی ایسا کانسٹیبل، SP بہت بڑی بلا ہوتی ہے، SP تو بڑا افسر ہے نا، اعلیٰ منصب پہ فائز ہے، مجھے کوئی شخص کسی ایک کانسٹیبل کی مثال دے جو پھانسی لگ کے آیا ہے، اور اگر نہیں آیا نا اور کوئی مثال موجود نہیں ہے، کسی بڑے قانون دان سے پوچھے، نہیں مثال موجود ہے، میرا چیلنج ہے یہ، تو میں آپ کو 200 ایسے واقعات بتاتا ہوں جن میں یہ ثابت ہوا کہ پولیس والوں نے مارا ان کو، تو ایک کانسٹیبل پھانسی نہیں لگا، ان کے خلاف انکوائری ہیں۔ ایک ویڈیو چلی پچھلے ہفتے کہ جی ایک کانسٹیبل فائرنگ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ کانسٹیبل کی فائرنگ کا واقعہ پرانا ہے، 4 ماہ پرانا، اس نے فائرنگ کی تھی اور اس کو معطل کر دیا گیا تھا، ڈسمس کر دیا گیا تھا۔ جس دن معطل اور ڈسمس ہوا ہے اسے 24 گھنٹے کے اندر وہ بحال بھی ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ تعویل کیوں دی، یہ وضاحت کیوں پیش کی؟ عذر گناہ بدترس گناہ کہ جی یہ پرانی ویڈیو ہے، وہ بھلے پرانی ہے بھائی، آپ یہ بتائیں کہ ہوا کیا ہے اس کانسٹیبل کے ساتھ؟ پرانی تھی، فائرنگ کی تھی اس نے، جب کی تھی سزا ملی تھی اس کو؟ نہیں، معطل کلوز 24 گھنٹے بعد پھر بات۔ بھائی میں آپ کو ہزارہا مثالیں دیتا ہوں، پولیس والوں کو سینشور کیا ہوتی ہے؟ انتباہ، وارننگ کہ شیخ صاحب اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم یوں کر دیں گے، آئندہ ایسے نہیں کرنا آپ نے، یہ کون سی سزا ہے؟ آپ مجھے اربوں روپے کمانے کی اجازت دے دیں اور اس طرح کی 10 سزائیں مجھے دے دیں، میں تو منظور کر لوں گا، قبول کر لوں۔ تو وہ لوگ جو اس وقت ان کے ٹیدنگ پرابلم یہ تھا، جو CCD میں آ گئے موسٹلی لوگ، ان کا ٹیدنگ پرابلم یہ تھا کہ ان کی سرشت میں یہ شامل تھا کہ انہوں نے گردن دبوچنی ہے اور پیسے لے کے چھوڑ دینا ہے۔